السلام علیکم بچوں، میں نثارہ عالم ٹیچر جی ایچ ایس نواں گبرا۔ آج ہم 10ویں جماعت کا سبق عبرت پڑھیں گے۔ پنڈت چندر دہر نے ایک اپر پرائمری مدرسے کی مدرسی تو کار لی تھی، مگر ہمیشہ پچھتایا کرتے کہ حق اس جنجال میں آپ پھنسے۔ اگر کسی اور سیگے میں ہوتے تو اب تک ہاتھ میں 4 پیسے ہوتے، آرام سے زندگی بسر ہوتی۔ یہاں تو مہینے بار کے انتظار کے بعد کہیں 15 روپے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ بھی ادھر آئے ادھر غائب۔ نہ کھانے کا سکھ، نہ پہننے کا آرام۔ ان کے پڑوس میں 2 آدمی اور رہتے تھے، ایک ٹھکراتی بل سنگھ ہیڈ کنسٹیبل اور دوسرے منشی بیج ناتھ سائے نویس۔ ان دونوں آدمیوں کی تنخواہ منشی جی سے زیادہ نہ تھی، تب بھی ان کی زندگی آرام سے کٹتی تھی۔ شام کو کچہری سے آتے تو اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتے۔ دونوں صاحبوں کے پاس خدمتگار تھے۔ گھر میں کرسیاں، میز، فرش، سب ہی سامان موجود تھا۔ سارے محلے میں ان کا رعب غالب تھا۔ انہیں آتے جاتے دیکھ کر بنیے اٹھ کر سلام کرتے۔ ان کے لیے بازار میں خاص نرخ تھے، آنے سیر کی چیز ٹکے سیر پر لیتے، لکڑی ایندھن مفت۔ شام سویرے ان کے یہاں آدمیوں کا مجمع رہتا۔ پنڈت جی ان کی یہ ٹھاٹھ دیکھ کر کڑھتے اور اپنی تقدیر کو کوستے۔ علم و لیاقت میں وہ لوگ ان کے پاس سنگ بھی نہیں تھے۔ انہیں اتنا علم بھی نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد، تاہم وہ چین کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی کبھی عذرا ترحم پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کے حق ادا کیا کرتے، کبھی سیر آدھا سیر دودھ بھجوا دیتے، کبھی ترکاریاں، مگر اس کے عوض پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ ٹھاکر صاحب فرماتے، پنڈت جی یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے۔ منشی جی کہتے، یہ لونڈے آوارہ ہوتے جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیا کیجیے۔ یہ فرمائشیں ایسے مربیانہ لہجے میں کی جاتی تھیں گویا پنڈت جی ان کے زر خرید غلام ہیں، مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے۔ ان کی بدولت کبھی کبھی دودھ کے درشن ہو جاتے تھے۔ بعض اتنا ہی نہیں، وہ بازار سے خاص نرخ پر جنس لاتے، اس لیے بیچارے اس تہم کو زہر کے گھونٹ کی طرح پیتے تھے۔ انہوں نے اس سیگے سے نکلنے کے لیے کوئی بات اٹھا نہ رکھی تھی، درخواستیں دیں، افسروں کی خوشامدیں کی، مگر مراد پوری نہ ہوئی۔ ہاں اتنا تھا کہ اس بددلی کا اثر اپنے منصبی کاموں پر نہ ہونے دیتے، تعلیم میں غفلت نہ کرتے، دل لگا کر پڑھاتے۔ اس سے ان کے افسر خوش ہوتے، سال میں کچھ انعام دیتے تھے اور ترقی کا جب کبھی موقع ملتا ان کا خاص خیال رکھتے۔ لیکن اس سیگے کی ترقی اوسر کی کھیتی ہے، بڑے باغ سے ہاتھ لگتی ہے۔ وہاں قصبے کے لوگ ان سے خوش تھے اور مدرسے کے لڑکے تو ان پر جان دیتے تھے۔ کوئی آ کر ان کا پانی بھر دیتا، کوئی ان کی بکری کے لیے پتیاں توڑ لاتا۔ پنڈت جی اسی کو غنیمت سمجھتے تھے۔ ایک بار ساون کے مہینے میں منشی جی اور ٹھاکر صاحب نے اجودھیا کی یاترا کی صلاح کی۔ دور کا سفر تھا، ماں عیال کے جانا پڑ جاتے تھے۔ دونوں اصحاب نے ایک ہفتے کی رخصت لی اور پنڈت جی کو ساتھ لے چلنے پر مجبور کیا، لیکن جب ان کے لوگوں نے سفر خرچ کا ذمہ لیا تب انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اجودھیا کی یاترا کا ایسا اچھا موقع پا کر کیوں کر رکتے؟ بلہور سے 1 بجے رات کو گاڑی چھوٹتی تھی، آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، اسی لیے سر شام ہی اسٹیشن پر آ گئے۔ یہاں آج میلے کے سبب سے بڑی بھیڑ تھی۔ جب گاڑی آئی تو دھکم دھکا شروع ہوئی، کوئی آگے گیا، کوئی پیچھے۔ پنڈت جی اور ٹھاکر صاحب آگے نکل گئے، منشی جی پیچھے نکل گئے۔ اس آفت میں کون کس کا راستہ دیکھتا، الگ الگ ڈبوں میں جا کر بیٹھے۔ جس کمرے میں ٹھاکر جی اور پنڈت جی گھسے اس میں صرف 4 آدمی تھے۔ ان میں 2 بیٹھے تھے، 2 لیٹے ہوئے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے ایک آدمی سے کرہت لہجے میں کہا، اٹھ بیٹھو جی، دیکھتے نہیں ہو ہم لوگ کھڑے ہیں؟ مسافر لیٹے بولا، کیوں اٹھ بیٹھیں جی، کچھ تمہارے بیٹھنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ ٹھاکر صاحب، کیا ہم نے یہ کرایہ نہیں دیا ہے؟ مسافر، جسے کرایہ دیا ہو اس سے جا کر جگہ مانگو۔ ٹھاکر، ذرا ہوش سے باتیں کرو، اس ڈبے میں 10 آدمیوں سے بیٹھنے کا حکم ہے۔ مسافر، یہ تھانہ نہیں ہے، ذرا زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ ٹھاکر نے غور سے دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ مسافر، ہم وہی ہیں جس پر آپ نے خفیہ فروشی کا الزام لگایا تھا اور جس کے دروازے سے آپ 25 روپے لے کر ٹلے تھے۔ ٹھاکر، آہا، اب پہچانا، مگر میں نے تو رعایت کی تھی، اگر چالان کر دیتا تو سزا یاب ہو جاتے۔ مسافر، میں نے بھی تمہارے ساتھ رعایت کی
اگر دھکیل دیتا تو تم گاڑی کے نیچے چلے جاتے۔ دوسرا لیٹا ہوا مسافر روز سے کہہ کر مار کر ہنسا اور بولا، کیوں جناب داروغہ جی، مجھے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ٹھاکر صاحب غصے سے لال ہو رہے تھے مگر اس وقت برے پھنسے تھے۔ حالانکہ وہ آدمی مضبوط تھے لیکن وہ دونوں بھی قوی ہیکل تھے۔ سختی سے کام نہ نکلتے دیکھ کر ملائمت سے بولے، تم ہی اٹھ جاؤ، صندوق بینچ پر رکھا ہے، اسے نیچے رکھ دو، بس جگہ ہو جائے گی۔ مسافر، اور آپ ہی کیوں نہیں نیچے بیٹھ جائیں؟ اس میں کون سی مشیت ماری جا رہی ہے؟ یہ تھانہ تھوڑا ہی ہے کہ روب میں فرق آ جائے گا۔ ٹھاکر، کیا تمہیں مجھ سے کوئی دعوت ہے؟ میں نے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی۔ مسافر، آپ نے میری صورت نہ دیکھی ہو لیکن آپ کے ڈنڈے نے دیکھی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم دوسرا اس کا نیکسٹ پیراگراف پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔